بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان مبارک جمعرات کے دن سورہ کوثر کو ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پوری فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر سب رب کی ذات 3 بار فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تارے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے؟ اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدنصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہیں جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے بندوں جو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن رب کا ایک ایسا پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن ایک دن کا وظیفہ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ہر سے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر سے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اور آج اگر کوئی 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال رزق و دولت لینا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے، تو 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو اول اور آخر 3 بار 7 یا 5 بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال سے ہیں، کسی بھی کونے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر وظیفہ یقین اور توکل کے ساتھ آپ پڑھا کریں، کیونکہ دینے والا رب کی ذات ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنی ہے، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف ہے، اور سب سے بڑا درود شریف درود ابراہیمی ہے، لیکن بہتر اور افضل درود ابراہیمی آپ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، لیکن آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مانگتے چلے جانا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کی خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رمضان کی 17 تاریخ ہے، دوسرا اسرا مغفرت کا اسرا، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت مانگ لے، شہرت مانگ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نیکی کا اجر اسے 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر پڑھ کر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے پر رب کی ذات کتنی کمالات سے معجزات سے، کتنی غیبی مدد سے نوازے گی۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو رب اسے نوازتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کبھی بھی رمضان کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 17 رمضان جمعرات کے جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں کہتی ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے میں پڑھ کر بتاتی ہوں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ایسے نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس اپنا قرم پورتی کرنا ہے، نام کرنا ہے، ایسے نہیں، پورے یقین سے، توکل سے اور اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اور 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے، 11 بار رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب کی ذات اتنا نواز دے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جب اپنی بڑھائی سنتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے خلاف کسی اور کی عبادت کرنا سنتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور سوچیں وہ کتنا خوش نصیب اور خوش قسمت بندہ ہوگا جسے رب فرشتوں کو بھیجتے ہوں مدد کے لیے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رکاوٹیں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، وہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو سورہ کوثر کا بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ کئی سالوں کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر ایک بہت انمول تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ کا ہر کلام ہمارے لیے ایک بہت انمول تحفہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائے، 11 مقصد پورے ہو جائیں، 11 خواہشات پوری ہو جائیں، تو آپ کی 11 بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آج سورہ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ محتاج ہے، کوئی بندہ، تو وہ اس کی اللہ محتاجی دور کر دے گا۔ آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، سامنے بیٹھی رب کی ذات سن رہی ہے، وہ جو دل کی راز بھی جانتا ہے، کیا وہ سورہ کوثر کو نہیں سن سکتا؟ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر
فوری طور پر اللہ آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کے دو نام پڑھنے ہیں جو آج ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا صفاتی اور بابرکت نام ہے، اور یا رزاق بھی اللہ کا ایک صفاتی اور بابرکت نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والا، اے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق کو پڑھتا ہے تو ایک بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر ایک دکان اچھی چل جائے تو گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، گھر کی خواہشات اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک دکان کی نہیں، یہاں رزق کی 300 دروازے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رزق رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ بھی اپنے 300 رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو اپنی ہر ناممکن خواہشات کو، اپنی ہر ناممکن حاجت کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اور یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوگا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اسے بھی آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اسے پڑھتے ہوئے، وظیفے کو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تارے کھل جائیں، رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی عروج پر ہو جائے، تو جو سامان آپ کو سالوں سے نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل کر رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ اور اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی آپ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ 7 اور 11 بار پڑھیں۔ اور آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا مقدر اچھا بنائے، ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جنت فردوس میں داخل کرے۔ اور ہم ایک اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی عذاب، قبر کی فتنے سے، قبر کی ہر سختی سے قیامت تک بچائے گا۔ ہمارے قبر کے گھر کو اپنی رحمت سے روشن کر دیجیے گا، کیونکہ اگر قبر کی پہلی سیڑھی ہم لوگ پار کر لیے تو انشاءاللہ ہم لوگ کی ہر سیڑھی آسان ہوگی۔ ہمیشہ اپنی قبر کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں جتنا نہیں رہنا اس سے کئی 100 سال ہمیں قبر میں گزارنا ہے، اس لیے ہمیں اپنی دنیا کی فکر سے زیادہ اپنی قبر کی فکر، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار سے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، بہت سے مسائل دور ہوتے ہیں، اور استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم جو سوچتے ہیں دل میں ہوتا ہے وہ سامنے اللہ تعالیٰ جو